حضرت لوط کے پاس فرشتے آئے، قرآن پاک کے الفاظ ہیں وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، جب ہمارے فرستادہ فرشتے لوط کے پاس آئے تو چونکہ وہ انسانی شکل میں اور نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، اس لیے ان کو دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام غمگین ہوئے، وَذَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور دل میں تنگی محسوس کی۔ وجہ ان کی یہ تھی کیونکہ ان کی قوم لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتی تھی، اور وہ چونکہ نوجوان اور خوبصورت حسین لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، اس لیے ان کو اپنی قوم کی جو ڈٹائی تھی وہ جانتے تھے اور ان کی بے حیائی کو بھی جانتے تھے، تو اس لیے انہوں نے دل میں کہا کہ یہ تو بڑا سختی کا دن ہے، ھذا یوم عصیب، یہ بہت ہی زیادہ زبردستی کا دن ہے، بہت ہی تکلیف کا دن ہے میرے لیے، سختی کا دن ہے۔ وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، اور اس کی قوم اس کی طرف دوڑتی ہوئی آئی، اور من قبل کانوا یعملون السیئات، کیونکہ وہ برے کام کرتے تھے۔ قرآن کا اسلوب ہے کہ اس میں آپ کوئی بھی اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں دیکھ سکتے، تو یہاں پہ اشارتاً بات کی گئی ہے کہ وہ کون سے گندے کام کرتے تھے، یعنی کہ وہ غلط طریقے سے جنس کرتے تھے، لڑکیوں کو چھوڑ کر لڑکوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرتے تھے۔ قال یا قوم هؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، انہوں نے کہا اے میری قوم، یہ ان بیٹیوں سے نکاح کرو اور اپنی شہوت کو پورا کرو، اللہ سے ڈرو، اور جو میرے مہمان ہیں ان کے سامنے تو کم از کم مجھے رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، ایک بھی تمہارے اندر کوئی بھی ایک بھلا آدمی نہیں؟ تو اسے آپ یہ دیکھیں کہ ایک بھی بھلا آدمی سے، جو نیک چلن آدمی ہے، ایک بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ تمہیں سمجھا سکتا ہو یا تمہیں اس غلط کام سے روک سکتا ہو۔ سورۃ ہود آیت نمبر 81 میں پھر جو فرشتے تھے انہوں نے کہا قالوا یا لوط ان رسل ربک لن یصلوا الیک، انہوں نے کہا اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے گئے رسول ہیں، فرشتے ہیں، اور وہ اب تیرے پاس نہیں پہنچ سکیں گے، یعنی کہ اب تمہیں اس بات پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان کے ہاتھ تم سے روک دیے جائیں گے۔ اور فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، اپنے گھر والوں کے ساتھ چل، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے کچھ حصے میں، اور پھر مڑ کر مت دیکھنا، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، التفات بھی ورڈ ہوتا ہے نا، یہی ورڈ ہے، یعنی ایک تو مڑ کر دیکھنا اور ایک دلی ہمدردی یا کوئی التفات یا کوئی لگاوٹ یا کوئی لگن ان کے ساتھ محسوس نہیں کرنی۔ ہاں تمہاری بیوی کا التفات جھکاؤ ان کی طرف ہے، اس کو اس قلبی ملان اور التفات کی وجہ سے وہی عذاب پہنچے گا جو اس قوم کو پہنچے گا، اور ان کا وعدے کا وقت صبح ہے اور صبح قریب ہی ہے۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا نا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ پوری طرح غرق ہو چکی تھی، لت پت ہو چکی تھی اس برائی میں، تو اس کے بعد پھر اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر اس قوم کو ہلاک کرنے کا ایک اعلان کر دیا۔ تو اس آئینے میں اگر ہم اپنی قوم کا بھی جائزہ لیتے ہیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری قوم میں بھی برائی کو اچھائی اور اچھائی کو برائی سمجھا جاتا ہے، اور جو شخص صحیح راستے پر چلنا چاہتا ہے اس کے لیے بہت سے مسائل ہیں، اور غلط راستے پر چلنے والوں کے لیے بہت سی سہولیات ہیں۔ تو یہ ہے ان قوموں کی کہانی جن کو اللہ نے اپنے غضب سے ہلاک کیا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی سچویشن کو تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں، وہ اپنے آپ کو کتنا بے بس، تنہا اور کمزور محسوس کر رہے تھے اس وقت۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے تسلی دی اور کہا ڈرو نہیں، ہم تو ان کے اوپر عذاب لے کر آئے ہیں، ان کو ملیا میٹ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا عذاب دیا؟ ان کی بستی کو ریزہ ریزہ کر دیا، نیچے سے اوپر کر دیا، یعنی زمین کو اٹھایا اور چھتوں کے بل گرا دیا، اور پھر ان کے اوپر پتھر برسائے، ایسے پتھر جو پتھر کے بھی تھے اور مٹی کے بھی تھے، نوک دار، نشان زدہ، جیسے کبھی فائرنگ کا کوئی مقابلہ دیکھنے کی یا ٹی وی میں کسی بھی جگہ پہ آپ کو ہوا ہو، کوئی اتفاق ہوا ہو، تو گولیاں کیسے نکلتی ہیں، در 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 در، کیسے خوفناک قسم کی آواز آتی ہے، یہ تو ایک انسان کی بنائی ہوئی مشینری سے گولیاں نکلتی ہیں۔ تو اس پاک ذات کو کس قدر غصہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے گولیوں کی صورت میں پتھر برسائے اور ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید، کہ ظالم جتنا مرضی ظلم کر لے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کبھی بچ نہیں سکتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا
دونوں ہی عذاب میں ہلاک ہوئے۔ ہم نے قرآن پاک میں حضرت نوح کے بیٹے کا تو بڑا واضح طور پر ذکر پڑھا کہ وہ اپنے باپ کے کہنے کے باوجود کشتی پر سوار نہیں ہوا اور پھر آخرکار ایک بہت بڑی بے رحم موج کے سپرد ہو گیا، کہ نظر ہو گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں بھی قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ سورۃ تحریم میں کہ جو نوح کی بیوی تھی وہ ہمارے نیک بندے کے نکاح میں تھی، لیکن اس نے خیانت کی، اور حضرت نوح کی بیوی کا التفات یا دل قلبی محبت یا ملان اپنی قوم کی طرف تھا، نتیجتاً اللہ نے ان دونوں کو ہلاک کر دیا۔ اب اس سے جو سیکھنے کی بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ عمل سے انسان کی زندگی بنتی ہے، کسی کا نسب اور کسی کا حسب اور کوئی نسبت انسان کو اللہ کی نظر میں معزز نہیں کر سکتی۔ تو جس نے بھی آخرت کے گھر کے لیے کوشش کرنی ہے اس کو عمل کرنا ہوگا۔